السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی 165 آیات ہیں اور مکی صورت ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو ایک ہی بار ایک ہی رات میں نازل کر دی گئی تھی۔ یہ تو ہو گئی صورت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کہ آج ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ چونکہ میرے ساتھ نئے طلباء جڑیں گے انشاءاللہ ان لیکچرز میں، اور ان لیکچرز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان لیکچرز میں ہر لیکچر میں ایک آن لائن ایکسرسائز ہوگی۔ اس کو آپ جتنا زیادہ اٹیمپٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے 10 منٹ لے لے گی یا 15 منٹ لے لے گی۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ، آرڈر، جو بھی سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہر ایکسرسائز کو اٹیمپٹ کریں گے۔ غلط صحیح کی فکر آپ نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کی کریکشن ہوگی وہ اسی ایکسرسائز میں کر دی جائے گی۔ اس کے اندر جو جوابات دیے ہوں گے وہ کافی و شافی ہوں گے۔ لیکچر کو غور سے سننا ہے، اور مزید یہ کہ کسی بھی موقع پر آپ نے یہ محسوس نہیں کرنا مجھے نہیں آ رہا۔ ہو سکتا نہ آئے، شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں اب مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ خود ہی سمجھنے والے ہوں یا میں خود ہی سمجھنے والا ہوں تو پھر استاد کا کام کیا ہے؟ استاد کا کام آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ کو اس رستے پر لے کر چلنا ہے، چڑھانا ہے، آپ کو رول کرنا ہے کہ آپ خود آگے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو کسی بھی موقع رہا آپ نے یہ نہیں سوچا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر پاتا، یہ میں نہیں کر پاؤں گا، یہ نہیں سوچنا آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ میں ہوں نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ ایز اٹ از لکھیں۔ پھر آپ سے میں نے بیاد القرآن کی ریکویسٹ کی تھی، الحمدللہ بہت سے طلباء نے اسے لے لیا ہے۔ بیاد القرآن میں آپ انوٹیشن کریں گے، لکھیں گے لائنیں جو خالی ہیں۔ ایسا نہیں آپ پورا ترجمہ لکھنے بیٹھ جائیں، نہیں، پورا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو مشکل الفاظ آپ دیکھیں پہلے سے، اس میں اس آیت مبارکہ میں کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا۔ شروع میں تو آپ افعال کے تمام مادے لکھیں۔ آہستہ آہستہ جب آپ لکھیں گے نا، مادہ لکھیں گے، باب لکھیں گے، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پریکٹس ہے، اور جو سائیڈ میں خالی صفحہ ہے اس پر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ لائنوں پر ترجمے لکھیں۔ ترجمے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ترجمہ لکھنے نہیں ہیں، ہم ترجمہ سمجھنے کے لیے ہیں۔ جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو سمجھ کیسے آئے گا؟ آپ پہلے خود انالیسس کریں کہ یہ آیت ہے، اس میں سے مجھے کون سے لفظ کا میننگ لکھنا ہے کہ تاکہ مجھے یاد ہو جائے، کون سا مجھے آتا ہے۔ پہلے خود اپنا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ اور نارملی میری پریکٹس پچھلی 2-3 صورتوں میری تھی کہ میں پوری آیات لکھ لیتا تھا، اب میں اس کو منقطع کر رہا ہوں دوبارہ سے۔ البتہ اب میں ایک آیت لکھ لیا کروں گا پہلے، اور پھر اس ایک کی وضاحت کروں گا، اس کے اندر سے اس کو کھول کر انشاءاللہ آسانی سے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ آج کی 5 آیات ہوگی، مختصر آج آیات ہیں، چھوٹی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، سورت کے جو پہلا لفظ ہے اس سورہ مبارکہ کا وہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم سب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں پہلے آیت مبارکہ لکھ لیتا ہوں۔ جی تو میں نے آیت مبارکہ کا پہلا حصہ لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، الحمد حالت رفع میں مبتدا کی جگہ پر ہے، لام حرف جر، للہ مجرور ہے، اسم الجلالہ، اسے لفظ الجلالہ کہتے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، لام حرف جر، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں یا اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ ہی، یہ کیا رہے گا؟ قائم مقام خبر، قائم مقام خبر۔ اب دیکھیں یہ چیز جو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے ہمیشہ آگے۔
اگر جملے میں کہیں پر بھی جا رہی ہوں تو آپ کو بیچ میں الذی ایک کنیکشن سا ملے تو وہ نارملی صفت ہوتی ہے. الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر. الذی الذین وہ سب جو. نارملی آپ کو یہ دو ہی ملیں گے قرآن مجید میں, الذی اور الذین. سو الذی یہ اس میں موصول ہے اور اس کے بعد لازمی ایک صلہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, جو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس صفت کو ریپریزنٹ کرنے والی ایک چیز ہوگی آگے, وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیں. تو یہاں پہ چونکہ لام حرف جر کی وجہ سے جو لفظ الجلالہ ہے اللہ, وہ یہاں پہ اعرابی حالت میں جر ہے. جر ہے, کیوں جر ہے لام حرف کی؟ تو یہ یہاں پر کیا ہے, ایک موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے آگے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اعرابی لحاظ سے, تو صفت بھی حالت جر میں ہوگی. جب ہم نے اسماء معرفہ پڑھے تھے تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسماء موصولہ تمام معرفہ ہوتے ہیں, لیکن یہ جر اور نصب بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ مبنی ہے اس لیے یہ ایسے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ ہو گیا موصوف. اور یہ ہے صفت اس کی الذی. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی جو یا جس نے, جو یا جس نے, یہ اب ہمارا جملے کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے. وہ صلہ کیا ہے؟ وہ صلہ یہ ہے فعل ماضی. وہ ایک جملہ ہوتا ہے, یا تو اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی خا لام قاف مادہ باب نون خالق یخلق فعل یفعل فعل یفعل باب نون پہ. خالق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ کی گردان میں پہلا صیغہ خالق, اس نے پیدا کیا. اب دیکھیں یہ تو ہے جو, وہ جو, اور خالق اس نے پیدا کیا, یہ نارملی اس کا ترجمہ ہے. اب ہم دونوں ترجموں کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ وہ جو اس نے پیدا کیا بنے گا وہ جس نے پیدا کیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا. اب السماواتی مفعول ہے خالقہ کا. خالقہ میں جو ہوا فاعل ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ وہ لازمی جو اس میں فاعل ہے وہ پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے تذکرہ ہو چکا ہے. خالق السماواتی حالت نصب ہے, یہ حالت نصب. سماواتن 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 ال لگ گیا, ایک زبر ایک جو حرکت وہ اڑ گئی. سو یہ مفعول ہو گیا ایک, یعنی ایک مفعول. والارض واو عطف, یہ عطف بتا رہا ہے کہ یہ ارض حالت نصب میں اسی کے ساتھ ہے, تو دو مفعول ہو گئے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں, اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا زمین کو, آسمانوں کو اور زمین کو. اب یہ تو ہو گئی ایک صفت. اب اس کے ساتھ دوسری یہ بات آ رہی ہے. اب اس کا جو یہ واو عطف ہے یہ خالقہ کے ساتھ ہے کہ دوسری بات اور کیا ہے؟ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ, یعنی ایک تو خالقہ اس نے پیدا کیا, پھر دوسرا کیا؟ جَعَلَ يَجْعَلُ باب فا پہ, جیم عین لام مادہ بنانا. اس پہ مزید بات ہوگی انشاءاللہ ایک گرامر کے لیکچر میں. جَعَلَ يَجْعَلُ بنانا. سو جَعَلَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَتٌ, ظُلْمَتٌ یعنی اندھیرا, اس کی جمع ظلماتن ظلماتن ظلماتن, یہ حالت نصب میں ہے, ال لگا ہوا ہے, مفعول ہے جعل کا, اور دوسرا کیا وہ نور نصب, تو دو مفعول ہو گئے اس کے بھی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بنایا آسمان و زمین کو, اور اس نے یعنی پیدا کیا اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. جعل الظلمات والنور. اب ہم اگلی آیت کا حصہ لکھ لیتے ہیں. آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ثم ایک حرف عطف ہے, لیکن یہ ایسا حرف عطف ہے جو بات کی کنٹینیوشن کے لیے آ رہا ہے اور پیچھے کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ ہے. یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو گئی, وہ کیسا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اندھیروں اور روشنی کو بنایا. ثم پھر الذین کفروا. اب الذین اس میں موصول یہاں پہ مبتدا کی جگہ پر ہے, چونکہ اس میں موصول ہے, اس میں معرفہ, یہ مبتدا بن سکتے ہیں.
الذین کفروا، کفر یکفروا، اب دیکھیں کیسے پہچانیں گے کفارا. اب یہاں پہ اس کو فی الحال چھوڑیں، آپ نے جب باب اور مادہ پہچاننا ہے. مادہ کیا ہے؟ کاف، فا اور را، کفارا. اب کفارا آپ کے پاس اگر آپ کفارا، ضربا اور فتح، یہ تین ہیں جو فعالہ کے وزن پر آتے ہیں. تو کفر یکفرو یہ باب نون سے ہے، اس کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے وہاں پہ کفر یکفرو. کفرو فعل ماضی کی نشانی ہے واو الف، ہم فاعل اس کا، اور یہ ریپریزنٹ کس کو کر رہا ہے؟ الذین کو. میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ الذی کے بعد جو فعل یا اسم ہوگا یا جو بھی جملہ ہوگا وہ اس اسم موصول کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا، یہ ضروری ہے. الذین چونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اس لیے کفروا جمع مذکر غائب کا صیغہ، الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات آ گئی، وہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا انہوں نے، چونکہ یہ ڈیفرنٹ سی چیز آ گئی. یا تو کہتے ہیں کہ یہ متعلق فعل کفروا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل اگلے فعل سے متعلق ہے لیکن اس کو مقدم کر دیا گیا. بہرحال بربہم با حرف جر، ربی مجرور، اگر اس کے ساتھ ملائے تو بنتا ہے ثم الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی اپنے رب کا انکار کیا. یہ ربہم مرکب اضافی ہے تو متعلق فعل کفروا ہو گیا. اگر اس کو آگے لائیں تو پھر یعدلو بنتا ہے، عین دال لام مادہ. اب دیکھیں یہ آپ کا مادہ پڑا ہوا ہے، عین دال لام. اب مضارع میں آئے تو یہ آپ کا پورا ایک صیغہ بن گیا یعدلو. اب مضارع میں آپ کے پاس اس وزن پر کون کون سے فعل ہیں؟ صرف دو وزن ہے، یعدلو، یضربو اور یحسبو. یہ بات یاد رکھ لیں کہ یحسبو کے وزن پر بہت کم فعل آئیں گے، تو یہ آپ کے پاس بچ گیا ضاد. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عین کلمہ اس میں ہے، عین دال، یہ عین کلمہ ہے جس پر زیر لگی ہوئی ہے. عین کلمہ پر زیر صرف آپ کے پاس دو ابواب میں ہے، ایک ہے ثلاثی میں، ایک ہے آپ کے پاس ضاد اور دوسرا ہے ہا، حسب یحسب ضرب یضرب. اور 95% چانس ہوگا کہ یہ اس طرح کا صیغہ ضاد باب سے ہی ہوگا. یعدلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اس کا ہے فاعل، یعدلون واو نون. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. دیکھیں عدل یعدل ہوتا ہے یعنی عدل کرنا، لیکن یہاں یہ برابر کے میننگ میں لایا گیا ہے، برابر کرنا. یعنی ثم الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، یعدلون وہ برابر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کو اور غیر اللہ کو برابر ٹھہرا دیتے ہیں. یا اگر یہاں پہ اس کو بریک کریں اور بربہم کو آگے لے کر آئیں تو یہ بنتا ہے ثم الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ خبر جو ہے الذین کی محذوف ہے، کس کو برابر کرتے ہیں؟ یعنی مخلوق میں سے جس کو بھی برابر کرتے ہیں. تو یہ پھر میں بتا دوں کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا اتنا مشکل ہو گیا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بائی چانس یہ ایک یہاں پہ یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے اور موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم و کرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا. ہم اس کی کتاب سیکھنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہماری پہلی آیت مبارکہ مکمل ہوئی. آگے چلتے ہیں. جی دوسری آیت کا میں نے کچھ حصہ لکھ لیا ہے. هو الذی خلقکم، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں ہوا مبتدا ہے، الذی خبر بن رہی ہے، اور خلق کا دیکھیں پھر وہی بات، الذی اس میں موصول آ گیا، اور اس میں موصول میں خلق کا جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. خلق یخلق باب نون سے، ہوا اس کا فاعل ہے اور یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے الذی کو، چونکہ الذی بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. هو الذی خلق وہ ہے جس نے پیدا کیا. اب یہ کم ہے مفعول، انتم کی جگہ پہ حالت نصب کی ضمیر، انتم کی جگہ پہ حالت نصب کی ضمیر. هو الذی خلقکم وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تین، من کے بعد تین کہتے ہیں مٹی کو، تین کہلاتا ہے مٹی، اور من تین نکرہ کچھ مٹی سے، اور یہ متعلق فعل ہو گیا خلقہ. ثم پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں چونکہ یہ ایک عطف تو ہے لیکن بات کنٹینیوشن میں آگے بات جاری ہے. ثم قضا اجلا، اب اس کا حرف اصلی کیا ہے؟ قاف ضاد اور یا، قاف ضاد یا.
قضا یقضی باب ضاد سے فیصلہ کرنا، حکم نازل کرنا. ثم قضا، قضا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا اس کا فاعل. ثم قضا اس نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ مفعول. ثم قضا اجلن، اجلن کو ہوتا ہے ایک وقت طے کیا. دیکھیں نا، فلاں کا اجل آ گیا کا مطلب فلاں کی موت کا وقت آ گیا. پہلے بات ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، پھر اس نے کیا ہے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، ایک ٹائم مقرر کیا. اجلن ایک ٹائم مقرر کر دیا. اب وہ ٹائم کی بات آگے آ رہی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. اجل مبتدا یہ اس کی صفت ہے. مسمن بیسیکلی مسمی یون تھا، یہ منقوص اسم ہے، مسمی یون تھا. اجل مسمی، سو یہ چینجز کے بعد ہے مسمن. سو اجل کو مطلب طے کردہ، مسمی مقرر کردہ وقت. اجل وقت ہے، ایک ٹائم ہے. مسمن طے کردہ ڈیسائیڈڈ وقت. وہ اجل مسمى. اب آپ کہیں گے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی آتا ہے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یا اس کو اور یعنی فوراً جسے کہتے ہیں ایئر کیچنگ بنانے کے لیے کہ وہ بات کتنی سخت ہے. وہ اجل مسمى عندہ ظرف ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح حالت نصب میں نظر آتا ہے. ہو مفعول، یہ ہو اس کے مضاف الیہ ہے، اور یہ کدھر جا رہا ہے واپس؟ هو الذی خلقکم، اسی کی طرف جس نے پیدا کیا. وہ اجل مسمن ایک طے شدہ مقرر شدہ وقت ہے، عندہ اس کے پاس. ثم پھر یعنی پھر بھی بات ایسی ہے کہ جب ہمارا طے شدہ وقت ہے، ثم پھر انتم مبتدا خبر متعلق خبر، ثم انتم به تمترون باہر فجر ہا، یہ پھر جا رہا ہے الذی جس نے پیدا کیا. ثم انتم به پھر بھی تم اس کے ساتھ کیا ہے. اب یہ باب افتعال ہے، میم را یا مادہ ہے. اب تمترون تا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ انتم کا صیغہ ہے، واو نون جمع کا ہے، تو یہ تو بن گیا انتم. اس کا فعل مضارع میں فاعل انتم تھا جسے مبتدا بنا دیا گیا. اب ہم نے پہچاننا ہے کہ اس میں وہ یا کدھر گئی. یہ بیسیکلی بن رہا تھا تمتریون، تو مادے کا حرف علت اور گردان کا حرف علت اکٹھے ہو گئے، اس لیے اسے گرا دیا گیا. جب اسے گرایا تو پیچھے جو زیر تھی اب وہ زیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کو چینج آپ کر نہیں سکتے، یہ تو صیغے کا ہے. اس کی مناسبت سے پیچھے پیش لگا دی گئی تاکہ پڑھا جا سکے. تمترونا اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں ہونا، اس کا مطلب تردد میں ہونا. هو الذی خلقکم من طین، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم قضا اجلا پھر وقت طے کیا. واجل مسمى عندہ اور طے شدہ وقت اس کے پاس ہے. ثم انتم به تمترون پھر بھی تم اس پر شک کرتے ہو، تم اس کے اس معاملات میں شک کرتے ہو کہ رب ہے یا نہیں ہے. تو یہ آیت ہے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. جی تو اگلی آیت میں نے لکھ لی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہوا مبتدا، اللہ خبر. یہ واو عطف ہے پچھلی آیت کے ساتھ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. اب دوسری بات ہے وَهُوَ اللَّهُ، ہوا مبتدا اللہ خبر. هو اللہ، وہ اللہ ہے. فی السماوات متعلق خبر، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. یعنی اللہ کا نام، اللہ زمین و آسمان میں موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. یعلم سرکم، علم یعلم باب سین سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یعلم فعل مضارع میں. اب فعل مضارع میں یہ عین کلمہ ہے، عین پر زبر یہاں کتنی کنڈیشن میں ہے؟ دو کنڈیشن میں. ایک یا تو باب سین ہو، دوسرا یا تو باب فا ہو. سو یہ باب سین ہے. علم یعلم جاننا، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا فاعل. یعلم وہ جانتا ہے، سرکم سر
پوشیدہ بات. سرکم مفعول ایک حالت نصب میں مرکب اضافی. یعلم سرکم وہ تمہارا پوشیدہ جانتا ہے. وجہرکم جہرن کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. وجہرکم یہ دوسرا مفعول. وجہرکم اور وہ تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے. یعلم سرکم وجہرکم. اب عطف ہے اس کا واو کا اس دوسرے جملے کے ساتھ کہ یہ اور مزید کیا جانتا ہے. یعلم ہوا اس کا فاعل سیم فعل مضارع. یہ پورا جملہ مفعول ہے کہ وہ مزید کیا جانتا ہے. ما موصولہ. اب دیکھیں یہاں آپ کو فرق پتہ چلے گا. ما ایک اس میں موصول ایسا ہے جو واحد مذکر جمع سب کو لے لیتا ہے، جبکہ الذی اور الذین ہمیشہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ضمیر کو. اس کے بعد جو صلہ ہوتا ہے وہ لازماً ریپرزینٹ کر رہا ہو. لیکن ما ایسا صلہ ہے جو واحد کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، جمع کے ساتھ بھی آتا ہے. سو ما اس میں موصول. تکسبون میں ایک گرامر کی ویڈیو بناؤں گا جس میں ڈیفرنٹ ما میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان ماں کی ایک ترتیب ہوگی کہ یہ ماں کون سا ہے، یہ ماں کون سا ہے، کیسے پہچانیں گے. فی الحال اس کو یہاں پہ میں سکپ کر رہا ہوں اس پہچاننے کی بات کو. یعلم ما تکسبون اصل مادہ کیا ہے؟ کاف سین اور با. یہ مادے ہیں کاف سین با مادہ. یہ علامت یہ صیغہ ہے، یہ علامت مضارع ہے. تکسبون پھر جمع آ رہا ہے واو نون اور تا. یہ علامت ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کی. انتم اس کا فاعل ہے. اور کسب یکسیبو تکسیبو سین پہ زیر آ رہی ہے، یعنی فا عین لام کلمہ ہے. عین کلمہ پہ زیر ہے اور عین کلمہ پہ زیر دو ہی ہوتے ہیں. حسب یحسبو ضرب یضربو. میں نے آپ کو بتایا کہ ہا پہ بہت کم ہوں گے تو یہ ضاد نکلے گا. کسب یکسبو کمانا ما موصولہ. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو. اب دیکھیں جو تم کماتے ہو یہ پورا مفعول ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو، تو اس لیے یہ پورا جملہ مفعول ہے. یعلم کا پورا جملہ اسے کہتے ہیں جی محل النصب. محل النصب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محل کا مطلب ہوتا ہے مقام، پوزیشن اس کی. بظاہر ہم اس کی پوزیشن بتا نہیں سکتے ہیں کہ رفع نصب جر ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ اس کا مفعول ہے اس لیے اسے کہیں گے یہ محل نصب جملہ ہے. یہ چونکہ مفعول کی جگہ پر آیا ہوا ہے تو مفعول کی اوریجنل کنڈیشن ہوتی ہے منصوب، اس لیے ہم اسے کہیں گے یہ پورا جملہ منصوب ہے. اب یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو آپ نے ہضم کرنا شروع کرنا ہے آہستہ آہستہ، انشاءاللہ سب آ جائیں گی. آپ نے مشکل محسوس نہیں کرنا، اپنے اوپر بوجھ اس کا نہیں لینا. جی تو دوسری آیت مبارکہ میں نے لکھ لی ہے، یہ آیت ہماری چوتھی ہے. اس کے بعد بس انشاءاللہ آج ہم یہیں تک کریں گے، آگے انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملیں گے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ. دیکھیں تأتی حمزہ تا یا مادہ، یہ تو ہو گیا مادہ نکل آیا. تا علامت مضارع ہے. تأتی اتا یأتی باب ضاد سے اتا یأتی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم. تو تأتی فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تأتی وہ آتی ہے یا وہ آئے گی. ما اب یہ ما ہے موصولہ، اس کا مطلب ہے جو، یعنی جو آتی ہے. اب وہ کیا ہے بات آگے لے کر چلتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ سلولی. اب آپ پورے جملے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اچھا یہ ہم ہے مفعول، یہ ہم ہاں کے نیچے زیر پیچھے یا کی وجہ سے یہ ہو گیا مفعول. تو کیا مطلب ہوا؟ وہ آتی ہے ان سب کے پاس. بیسیکلی یہ بات ایسے تھی وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ. وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ، آیَةٌ فاعل ہے تأتی کا، کہ جو آیت آتی ہے ان کے پاس. آیت نکرہ یعنی کوئی بھی آیت آتی ہے. سبحان اللہ، یہ ابھی بھی فاعل ہے جملے کا، یہ بات یاد رہے. یہ من زائدہ ہے، یعنی اگر من کے اوپر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو بات ترجمہ وہی بن رہا. وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ. اس من کے لانے کا فرق کیا پڑا؟ اس من کے لانے سے اس نکرہ میں مزید نکرہ پیدا ہو گیا کہ یعنی آیتوں میں سے کوئی بھی آیت، یعنی کوئی بھی آیت آتی ہے ان کے پاس.
وما تأتیہم من آیت، یعنی جو بھی آیت آتی ہے ان کے پاس، من آیاتی ربہم، من حرف جر، آیاتی یہ جمع ہے، آیاتن سے آیاتی ہلکا ہو گیا چونکہ مضاف ہے، من آیاتی ربی مرکب اضافہ مضاف ہے آیاتی کا، ان کے رب کے آیات میں سے کوئی بھی آیت ان کے پاس آتی ہے، الا حسر کے لیے، سوری یہ ما نفی کا ہے، اچھا یہ ما نفی کا مجھے کیوں وہ ہوا، الا اور ما کا جو کمبینیشن ہے نارملی یہ نفی کے میننگ میں ہوتا ہے حسر کے مفہوم کے لیے، کہ نہیں آتی ہے ان کے پاس رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت الا سوائے اس کے کہ کانو، ہم اس کا اسم، کانو کانا، کاف واو نون مادہ باب نون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اب کانو وہ تھے، الا کانو ہم وہ تھے، انہا اس سے، اب یہ انہا میں ہا کدھر جا رہا ہے جی، یہ ہا جا رہا ہے اس آیت کی طرف، انہا معرضین خبر، خبر کان، یہ حالت نصب میں ہے، کیسے ہے، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، معرضن اعراض کرنے والا، معرضون سے حالت نصب معرضین، سو یہ ہے خبر کانا، کانو عنہا معرضین، الا کانو عنہا معرضین، سوائے اس کے کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، نہیں آتی، اور ایک اور پوائنٹ یہاں پہ کہ فعل مضارع کے ساتھ جب مائے نفی آئے تو اس کا ترجمہ نارملی حال میں کیا جاتا ہے، حال، یہ بات تھوڑا سا پوائنٹ ہے ایک، کہ فعل مضارع کے ساتھ جب مائے نفی آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ حال میں کرتے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب بھی نہیں آتی کوئی بھی آیت ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، کرتے کیوں ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ پیچھے مضارع بات ہے، تو یہ الحمدللہ آج کا لیکچر تھا، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹف فیل ہوا ہو، میں نے پہلے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتا دیا ٹیچر از اویلیبل ود یو، استاد آپ کے ساتھ حاضر ہے، وقت لگے گا، سٹریم لائن ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ، یہ آپ نے ابھی سے نہیں سوچنا کہ جی بس آپ قرآن کھولیں اور آپ کو سمجھ آنے لگے، نہیں، ایسا قطعاً نہیں سوچنا آپ نے، لگیں گے 6 مہینے 8 مہینے لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے 1 سال بھی لگ جائے آپ کو فلوئنسی میں آتے ہوئے، دنیا کی کوئی بھی تعلیم فوراً تو نہیں آ جایا کرتی، وقت مانگتی ہے تھوڑا سا، آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور میں تو آپ کے لیے اب اس کو سلو بھی کر دوں گا، سلو زمین تھوڑا سا کہ آیات کم ہو جائیں گی، تھوڑا سا پیس سلو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، مجھے سلو کی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ مل کے چلیں، آپ کی فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس، آپ کا آن لائن ایکسرسائز کو اٹیمپٹ کرنا، یہی مجھے حوصلہ دے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد معارف الحدیث کا بھی اسی طرح سلسلہ شروع ہوگا، یعنی وہ چل رہا ہے آلریڈی، اس کا میں ویکلی 3 لیکچر اس کے ہو سکتا ہوں، اور اس میں بھی احادیث کے اسی طرح آن لائن اس کے لیکچر ہوں گے، ایکسرسائز آپ نے ضرور سننی اور حل کرنی ہے، 15 سے 20 منٹ احادیث میں لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس سفر کو جاری اور سارے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، آمين يا رب العالمين۔